عمران خان کی خود پسند اور کرشماتی شخصیت کے اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان کا ہر باشعور شخص یہ خیال کرتا تھا کہ کرپشن اور بددیانتی نے پاکستانی معیشت و معاشرت کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھوکھلا کر دیا ہے، اور اگر کچھ دیر اور ایسا ہی رہا تو یہ عمارت ایک دن اچانک دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان کی 2 سالہ حکومت نے یہ راز بھی باشعور لوگوں پر آشکار کر دیا کہ کرپشن اور بددیانتی سے تو شاید یہ ملک کچھ سال اور چلتا رہتا، لیکن جہالت اور نااہلی اس کا وہ حال کر دے گی جیسے چلتی گاڑی کو دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش کیا جاتا ہے یا کانچ کے برتن کو اونچائی سے گرا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ اپنی 32 سالہ سول سروس کی نوکری میں کبھی میں نے یہ عالم نہیں دیکھا کہ بیوروکریٹ کسی حکمران کو اس قدر بے وقوف بنائیں، اور نہ صرف حکمرانوں کو بلکہ یہاں تک کہ عدالت کے سامنے بھی ایک جھوٹی اور غلط تصویر پیش کر کے ان کے نقطہ نظر کو تبدیل کریں اور اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کریں۔ اس بددیانتی کو قانون کی زبان میں عدالت کو مغالطہ دینا، مس لیڈنگ آف کورٹ جیسے جرم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پاکستانی بیوروکریٹ اب اس قدر بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ غلط بیانیوں اور جھوٹے اعداد و شمار سے بیک وقت وزیر اعظم پاکستان اور عدالت کے اعلیٰ ججوں کو گمراہ کرنے سے نہیں چوکتے۔ حکومت ان کے چکر میں آ کر غلط فیصلے کرتی ہے اور عدالت ان کی کہی ہوئی باتوں پر یقین کر کے حکم جاری کرتی ہے۔ دونوں کو گمراہ کرنے، شیشے میں اتارنے اور جھوٹ بول کر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی شاندار مثال تازہ ترین پیٹرول کی کامیابی اور اس کی قیمتوں کے بڑھنے تک کے سارے کھیل میں واضح دکھائی دیتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے پیٹرول کی کامیابی سے متعلق دائر ایک پٹیشن پر وزارت پیٹرولیم کے سیکرٹری اسد حیاء الدین کو بلا کر پوچھا کہ اس وقت جو پیٹرول مارکیٹ میں کم ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ سیکرٹری صاحب موصوف نے سینہ پھلا کر کہا کہ چونکہ ہم نے 19 مارچ 2020 سے ایران سے بارڈر پر سختی کی ہے، اس لیے وہاں سے روزانہ جو 1.2 میٹرک ٹن پیٹرول اسمگل ہو رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول کی سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے سیکرٹری صاحب کی اس گمراہ کن منطق پر یقین کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اہلکار ملک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک غیر قانونی دھندے سے آنکھ پھیرے ہوئے تھے، اور یہ تو ایک بہت سیریس جرم ہے۔ اب ذرا عدالت کے سامنے پیش کی جانے والی اس گمراہ کن دلیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ روزانہ 1.2 میٹرک ٹن کا مطلب ہے 10.14 بیرل، کیونکہ ایک بیرل پیٹرول یا گیسولین 0.1183432 میٹرک ٹن کا ہوتا ہے۔ عالمی پیمانے کے مطابق ایک بیرل گیسولین یا پیٹرول 42 امریکی گیلن یا 159 لیٹرز کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران سے روزانہ تقریباً 700 لیٹر پیٹرول اسمگل ہوتا تھا، اور سالانہ تقریباً 6,20,500 لیٹر یا 4,000 بیرل پیٹرول ایران سے غیر قانونی طور پر پاکستان آتا تھا۔ پاکستان روزانہ 5,56,000 بیرل تیل استعمال کرتا ہے، جس میں سے صرف اور صرف 10.14 بیرل تیل ایران سے اسمگل ہو کر آتا تھا، جس پر سیکرٹری صاحب عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کے سامنے یہ منطق بکھار رہے تھے کہ چونکہ روزانہ 5.5 لاکھ بیرل تیل کی کھپت میں سے صرف 10 بیرل تیل ایران سے اسمگل ہونا بند ہو گیا ہے، اس لیے پاکستان میں پیٹرول پمپوں پر تیل نہیں مل رہا۔ ظاہر بات ہے موصوف سیکرٹری صاحب کو یہ عظیم منطق ان کے زیر سایہ پیٹرولیم کے ماہرین نے سکھائی ہوگی، یا پھر انہوں نے خود ہی اپنے شاطرانہ دماغ سے اسے سوچا ہوگا۔ جہالت صرف حکومت تک ہی محدود نہیں ہے۔ جس ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے اس ملک پر احسان کرتے ہوئے یہ پٹیشن دائر کی تھی، اس کو بھی اگر علم ہوتا تو وہ سیکرٹری صاحب کو عدالت کو گمراہ کرنے سے روک لیتا، لیکن چونکہ پٹیشن تو محض وکالت چمکانے اور نام بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے جیسے تیسے اسے داغ دیا گیا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اس قدر پڑھے لکھے عہدیداروں کو بھی علم نہیں کہ ایران خام تیل پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے۔ یہ اعلیٰ عہدیدار یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید زمین سے تیل براہ راست نکال کر پیٹرول پمپوں کو سپلائی ہوتا ہوگا، اس لیے ایران کے پاس تو وافر تیل ہے، حالانکہ تیل کو ایک ریفائنری سے گزار کر صاف کیا جاتا ہے اور اس میں سے لاتعداد مصنوعات بنتی ہیں جن میں ایک پیٹرول بھی ہے۔ ایران اپنی پیٹرول کی سالانہ کھپت کا 75% خود صاف کرتا ہے، جبکہ باقی 25% تقریباً $1.5 ارب خرچ کر کے باہر سے منگواتا ہے۔ میں جب 2007 میں ایران میں تعینات تھا تو پیٹرول کی سہمہ بندی یعنی راشننگ نافذ تھی، اور ہر گاڑی کو روزانہ صرف 3 لیٹر تیل ملتا تھا۔ ایسا ملک جو خود تیل منگواتا ہو، وہاں سے پاکستان میں اتنی اسمگلنگ ہو کہ اگر یہ بند ہو جائے تو ملک میں پیٹرول ملنا ہی بند ہو جائے،
یہ سب سن کر ہنسی آتی ہے، لیکن یہ منطق عدالت عالیہ کے سامنے دی گئی اور اسے قبول بھی کیا گیا۔ اسی پیٹرول کی کامیابی اور نایابی کو بنیاد بنا کر پاکستان کے مغرب پلٹ عظیم معاشی ماہرین، جنہیں عمران خان نے دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں سے درآمد کیا ہے، انہوں نے پاکستانی اعلیٰ دماغ بیوروکریٹ سے مل کر راتوں رات ایک سمری کے ذریعے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان سے تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ کروایا، اور اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ اوگرا جو قانونی طور پر سمری بھیجنے کا مجاز ہے اسی سے ہی سمری منگوا لی جائے۔ خان صاحب کو ان عالی دماغ بیرونی معیشت دانوں اور شاطر بیوروکریٹس نے یہ منطق دی کہ چونکہ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کر دی تھیں، لیکن ہمارے برعکس افغانستان اور بھارت میں پیٹرول کی قیمتیں ہم سے زیادہ ہیں، اس لیے منافع خور اسمگلر پاکستان سے دھڑا دھڑ سستا تیل خرید کر افغانستان اور بھارت اسمگل کر رہے ہیں، جس سے ملک میں پیٹرول کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس مسئلے کا فوری حل یہ ہے کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی جائیں۔ جب اسمگلنگ میں منافع ہی نہیں ہوگا تو کون پاگل اسمگلنگ کرے گا؟ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ان لوگوں نے باقاعدہ اعداد و شمار پیش کیے کہ دیکھو پشاور میں مئی اور جون میں پیٹرول کی ڈیمانڈ کتنی بڑھ گئی ہے۔ یہ سارا تیل افغانستان اسمگل ہو رہا ہے، اس لیے فوراً قیمتیں بڑھا دو تاکہ اسمگلنگ بھی رک جائے اور ملک میں پیٹرول کی کمی بھی ختم ہو جائے۔ ایک تیر دو شکار۔ عمران خان صاحب کو اپنے مغرب پلٹ مشیروں اور بیوروکریٹ سے پلٹ کر یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو پاکستان میں درجن بھر ایجنسیاں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہیں، کسٹم، رینجرز، ایف سی، ملیشیا، لیویز اور ایف آئی اے وغیرہ، یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ ان سب کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اگر اسمگلنگ روکنے کا حل قیمتیں بڑھانا ہے تو پھر کل سے ملک میں گندم، چاول، کھاد، کپڑا، چینی سب کی قیمتیں دگنی چگنی کر دیتے ہیں۔ اسمگلنگ خود بخود رک جائے گی اور مال بھی ملک میں رہے گا۔ ایسی منطق اور ایسی دلیل کسی بلا کی جہالت کی آئینہ دار ہے، لیکن اس کے ماننے والوں کی نااہلی کا بھی جواب نہیں۔ جس زمانے میں ہم یونیورسٹی میں سوشل پالیسی اور پلاننگ پڑھا کرتے تھے تو کتابیں ہمیں ایک بنیادی سبق سکھاتی تھیں کہ ملکوں کی تقدیر بدلنے کے لیے کرشماتی لیڈر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لیڈر اپنے آپ کو اس قدر پسند کرتے ہیں کہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک جیب میں مسائل کی فہرست ہوتی ہے اور دوسری جیب میں ان کے حل کی فہرست۔ جو کوئی ان کی فہرست کے مطابق مسائل بتائے گا اور ان کے دماغ میں پہلے سے موجود حل ہی تجویز کرے گا تو وہی انہیں اچھا لگے گا، وہی ان کی آنکھ کا تارا ہوگا، ان کا مشیر ہوگا۔ کرشماتی لیڈر کی جہالت اور نااہلی اس لیے بھی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ اپنی جہالت کو علم اور اپنی نااہلی کو مہارت سمجھتا ہے۔